بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ نہایت ہی عبرت کی جگہ ہے۔ ہر بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سوچے، اگر آج ہمارے چچا صوفی عبدالخالق چلے گئے تو کل میرا نمبر ہے، اور یہ دور نہیں، آنے کی ایک باری ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی باری نہیں ہے۔ جاتے وقت سب اس دنیا میں رہ جاتے ہیں، پوتا پہلے چلا جاتا ہے، بیٹا پہلے چلا جاتا ہے، باپ کی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک عبرت، ایک سوچنے کی بات ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بقا نہیں، اور ہر ایک چیز، دنیا کی ہر چیز ہمیں دعوت دیتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اگر روزانہ کے اس دن کے آنے اور جانے پہ ہم غور کریں تو یہ بھی ہمیں ایک دعوت دیتا ہے کہ دیکھو کل یہ صبح کو سورج طلوع ہوا، اس کا بچپنا تھا، دوپہر کو جوانی تھی، اور شام کو غروب ہونے کے وقت بڑھاپا آ گیا۔ روزانہ کے یہ پروسیجر ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ یہ فصل بیجی ہوئی ہے، چند دنوں کے بعد اس فصل نے ختم ہو جانا ہے، بالکل زمین ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک دعوت ہے کہ یہ جس طرح یہ فنا ہو گئی، اس طرح ہم نے فنا ہونا ہے۔ یہ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتوں کا آنا اور جانا، یہ کبھی پتے آ جاتے ہیں، کبھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ انسان یہ فنا ہے، کہ تو اس دنیا میں پکا نہیں، عارضی ہے۔ یہ مکانوں کا بننا اور خراب ہونا، یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں دوام کسی کو نہیں ہے۔ قرآن نے ایک موقع پر کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی، اگر آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما جانا ہے تو یہ جو باقی ہیں یہ دنیا میں پکے نہیں ہیں، اس دنیا میں کوئی بھی پکا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صحابہ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بے شمار انبیاء گزر گئے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک دعوت ہے کہ ہر بندہ غور کرے، ہر بندہ سوچے کہ میں نے اگر جانا ہے، اگر مجھے یہاں سے میں نے ٹریول کرنا ہے میرپور تک، تو سارے گھر والوں کی رات کو میں نے سختی لگائی ہوتی ہے کہ کپڑے استری کرنے ہیں، آپ نے میری یہ فائل سیدھی کرنی ہے، آپ نے میرے جوتے پالش کرنے ہیں، آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، آپ نے مجھے کیش فراہم کرنی ہے۔ ہر چیز صبح میرے جانے سے پہلے ریڈی ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کے 1 گھنٹے کے سفر کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، اتنے بندوں کو ہم نے اپنے کام پہ لگایا ہوتا ہے، تو آخرت کے سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ اگر تیاری کرتے ہیں، اگر دنیا کے لیے ہم 14 گھنٹے، میرے ایک دوست تھے مجھے کہنے لگے کہ میں نے کرسمس کے دنوں میں کافی گھنٹے مسلسل کام کیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میری ٹانگیں فریز ہو گئی، مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ اگر دنیا کے لیے اتنے گھنٹے ہم کام کرتے ہیں تو آخرت کے لیے سوچیں کہ میں نے اتنے گھنٹے لگائے۔ صرف ایک نماز کو سوچ لیں کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہونا ہے، پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہے۔ اگر نماز کو ہم پورا کر چکے تو الحمدللہ باقی کاموں کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، اگر نہیں تو پھر سوچ لیں کہ ہمارا کیا حال ہونا ہے۔ اور جو بچہ پہلے پرچے میں فیل ہو جائے تو پھر وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، پہلا پرچہ ہی خراب ہو گیا تو باقی پرچوں کے بارے میں سوچ لیں ہمارا کیا اشر ہونا ہے۔ تو ہر بندہ، یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے، آج یہ چچا جان ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یہ سوچ لیں کل میری اور آپ کی باڈی یہاں آنی ہے،
اور آج ہمارے پاس وقت ہے، کسی کے پاس 10 دن ہے، کسی کے پاس 20 دن ہے، کسی کے پاس سال ہے، کسی کے پاس 2 سال ہے، اور کچھ ایسے ہیں پتہ نہیں یہاں سے باہر جائیں گے بھی یا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، متبنج اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے آپ نے ان کو بنایا تھا، اور قرآن میں صرف انہی صحابی کا نام ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے 1 مہینے کی مدت پر قرضہ لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تو نے بڑی لمبی امید باندھی ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہاں ایک قدم کو اٹھانے کے بعد دوسرا قدم اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو سوچیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا تیاری ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، کم از کم اتنا تو سوچے کہ کل اگر آج میں زمین پر ہوں، کل میں نے 4 آدمیوں کے کاندھوں پہ ہونا ہے، اور وہاں کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ اگر نہیں تیاری کی تو آج ہمیں یہ چچا جان دعوت دے رہے ہیں کہ آج میرا نمبر ہے، کل تمہارا نمبر ہے، تیاری کر کے آنا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ اردو کے ایک شاعر نے کہا تھا سکندر ذوالقرنین کے بارے میں، جس نے پوری ورلڈ وائز رول جس نے کیا تھا، اس کے بارے میں کہا تھا گیا سکندر جب اس دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھی۔ ہمارے بھی دونوں ہاتھ خالی ہونے، ہمارے چچا کے بھی دونوں ہاتھ خالی۔ تو ہر بندہ سوچ لے کہ وہاں پیسہ نہیں جائے گا، ساتھی کوئی نہیں جائے گا، اللہ کے نبی نے اس حقیقت کو سمجھایا، صرف اعمال جائیں گے، اور اعمال میں نے اور آپ نے تیار کرنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما لے۔ مرسا کی طرف سے اعلان ہے، اس ظاہری دنیا میں چچا جان سے اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائیں۔ جو مہمان حضرات تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، وہ کھانا کھا کر جائیں۔ نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے منہ میرا طرف کھانا کا بچے۔ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ یہ جو قرآن پاک پڑھا گیا اس کو اپنے دربار اقدس میں قبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ یا اللہ آپ کی وسیلہ جلیلہ کی برکت سے اے اللہ چچا جان کی بخشش فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ اگر اس ظاہری دنیا میں ان سے کوئی غلطی کوتاہی اور گستاخی ہوگی اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما کر اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ اللہ آنے والی تمام منازل کو آسان فرما۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد۔ ماشاءاللہ۔
مرنا نبیر کسے جو جڑ جاندہ جو ملا اکاب بڑے سری ننگا ہوتا تبیر مرنا کندھارے محمد بشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیاں کے اتری ہوں گے بھائی بھیاں دیا پان سر کا تاج محمد